اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، تجوید پڑھنے اور پڑھانے کے اس سفر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس میں ہماری مدد فرمائیں اور ہمیں استقامت عطا فرمائیں، آمین۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کے ان پسندیدہ بندوں میں شامل ہونے جا رہے ہیں جو کہ علم سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، اور آپ وہ چوزن ون ہیں جن کو اللہ نے اپنی اس نعمت سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آج ہمارا پہلا لیسن ہے جو کہ سبق تعارف تجوید کا پہلا حصہ ہے۔ ایک ایک کر کے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تجوید کی اہمیت اور ضرورت ہمارے دلوں میں مزید راسخ اور پختہ ہوتی جائے گی۔ آج کا لیسن تجوید کے تعارف، اس کی ضرورت، اہمیت اور تلاوت قرآن کے آداب کے متعلق ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک الفاظ ہیں جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا گیا۔ یہ رہتی دنیا تک ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے، اور ہماری زندگی کا ہر اصول اس میں بیان فرما دیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کو درست طریقے سے پڑھنا، سمجھنا اور آگے پہنچانا بے حد ضروری ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، جو کہ معنوی اعتبار سے بھی ہے اور لفظی اعتبار سے بھی۔ معنوی اعتبار سے مراد یہ ہے کہ اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اور الفاظ کی حفاظت، جبکہ لفظی اعتبار سے اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی ہے۔ تجوید کی کیا اہمیت ہے، اس کا اندازہ ہم بخوبی قرآن کی آیات اور احادیث کی روشنی میں لگا سکتے ہیں۔ قرآن میں سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 میں ہے، جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کہ کبھی خسارے میں نہ ہوگی۔ تجوید کی فضیلت کے حوالے سے چند احادیث بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے زینے چڑھتا جا، اور قرآن کی تلاوت اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر کرتا جا جیسے تو دنیا میں کیا کرتا تھا، تیری منزل وہی ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ یقیناً تم میں سے جو قرآن کو خوبصورتی، روانی اور درستگی سے پڑھتا ہے، قیامت کے دن پاک اور بلند فرشتوں کی صحبت میں ہوگا، اور جو قرآن کو مشکل سے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ ان احادیث سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کو صحیح طور پر، یعنی بالکل جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود پڑھا تھا، اس طرح پڑھنے کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی علم سیکھنا چاہیں تو سب سے پہلے اس کے اصول سیکھنے ہوتے ہیں تاکہ اس علم کو اچھی طرح حاصل کیا جا سکے۔ اسی طرح تجوید کا علم سیکھنے کے بھی کچھ اصول ہیں جن کا سمجھنا تجوید کو اچھی طرح سیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ تجوید ہے کیا۔ تجوید کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگز ہیں کہ کسی چیز کو بہتر بنانا یا خوبصورتی پیدا کرنا یا نکھار پیدا کرنا۔ اصطلاحی معنی یا لنگوسٹک میننگز یہ ہیں کہ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے عربی حروف کا صحیح تلفظ سیکھا جاتا ہے، اور یہ عربی حروف کے مخارج اور ان کی اصلی اور عارضی صفات سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اصلی صفات یعنی وہ صفات جو کسی حرف کے ساتھ ہمیشہ موجود رہتی ہیں،
جبکہ عارضی صفات وہ ہوتی ہیں جو کبھی موجود ہوتی ہیں اور کبھی نہیں۔ تجوید سے پڑھنے کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا لازمی یا فرض عین ہے، یعنی ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھے، جبکہ کچھ علماء کے نزدیک احادیث کو بھی تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ زبان قرآن کی ادائیگی میں ہونے والی غلطیوں سے محفوظ رہتی ہے، اور ہم قرآن کو محفوظ رکھنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تجوید اسلامی سائنسز میں سب سے زیادہ معزز سائنس شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ سے ہے۔ عملی طور پر تجوید کے اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے کیے ہیں، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی تجوید کے بانی ہیں، جبکہ سائنسی طور پہ اس کے اصول کئی علماء نے مرتب کیے ہیں، جن میں نمایاں طور پر ابو عبید اللہ قاسم بن سلام ہیں۔ تجوید کے اصولوں کو سیکھنا فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں کی کمیونٹی میں سے اگر کچھ لوگ یہ علم حاصل کر لیں تو سب کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر لوگوں کی تعداد مناسب نہیں ہے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ لیکن قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، یعنی یہ ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ قرآن کو تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھے۔ چنانچہ اس علم کو محفوظ رکھنے اور غیر عرب یعنی عربی نہ جاننے والوں کی آسانی کے لیے تجوید کے کچھ اصول بنائے گئے ہیں۔ یہ 4 ہیں۔ نمبر 1 مخرج کو جاننا، نمبر 2 صفات کا جاننا، نمبر 3 احکام کا جاننا کہ کہاں کوئی حرف کس طرح پڑھا جائے گا، اور نمبر 4 بار بار ان اصولوں کے مطابق پڑھتے رہنا، یعنی زبان کی مشق یا تکرار۔ اب ہم قرآن پڑھنے کے کچھ آداب کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن پڑھنے کے آداب 2 طرح کے ہوتے ہیں، نمبر 1 ظاہری آداب اور نمبر 2 باطنی آداب۔ ظاہری آداب یعنی وہ آداب جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر 1 جسم اور کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 2 استعاذہ اور بسملہ پڑھنا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، نمبر 3 نیند کی حالت میں نہ پڑھنا، نمبر 4 بار بار تلاوت کو روک کر گفتگو سے بچنا، نمبر 5 آیات وعید پر یعنی جب عذاب کا ذکر آئے ان آیات پر اللہ کی پناہ مانگنا، اور آیات ثواب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثواب طلب کرنا، نمبر 6 پڑھتے ہوئے رقت طاری ہونا اور رونا۔ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو پڑھتے ہوئے رونا ان لوگوں کی نشانی ہے جو اللہ کو جانتے ہیں، اور یہی صالح لوگوں کا شعار یعنی طریقہ ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے باطنی آداب یا انٹرنل مینرز یعنی وہ آداب جن کا تعلق دل سے ہے۔ نمبر 1 لفظوں کی اصل کو جاننا، قرآن کے الفاظ کی اصل سورس کا فہم ہونا کہ یہ رب کائنات کی طرف سے ہیں، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور اس احساس کے ساتھ قاری کو اللہ عز و جل کی صفات پر غور کرنا چاہیے۔ نمبر 2 کلام کی عظمت کا احساس ہونا کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے جو خالق، مالک اور رازق ہے۔ نمبر 3 دل کو تمام غیر ضروری خیالات سے پاک کر کے پوری توجہ کے ساتھ تلاوت کرنا۔ نمبر 4 معنی پر غور و فکر کرنا اور ان کو سمجھنا، اس کو تدبر کہتے ہیں۔ نمبر 5 تخصیص یعنی یہ محسوس کرنا کہ یہ آیت ہمارے ہی لیے نازل کی گئی ہے، یعنی ہر آیت کو اپنے لیے خاص سمجھنا اور اس میں اپنے لیے پیغام تلاش کرنا۔ آداب تلاوت کے بعد ہمیں یہ جاننا ہے کہ تلاوت ایکچولی ہے کیا۔ تلاوت سے مراد ہے کہ کم از کم اتنی آواز سے پڑھنا کہ خود پڑھنے والے یا اس کے قریب بیٹھے شخص کو آواز آئے، یا پھر بلند آواز سے پڑھنا جس میں تجوید کے تمام احکام صاف ظاہر ہوں۔
صرف آنکھوں سے پڑھنا، بغیر آواز نکالے، بغیر منہ کو حرکت دیے تلاوت نہیں ہے، بلکہ اس کو اطلاع کہتے ہیں، یعنی صرف دیکھنا۔ اس لیے تلاوت آواز کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ، آج ہم نے جانا کہ تجوید کیا ہے، اس کی کیا اہمیت اور ضرورت ہے، اس کے کیا اصول ہیں، تلاوت کے کیا آداب ہیں، اور تلاوت بذات خود کیا ہے۔ تجوید کے باقاعدہ پریکٹیکل لیسنز کے آغاز سے پہلے ہم آئندہ آنے والے لیسنز میں کچھ اور چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے جن کا جاننا ضروری ہے۔ جزاکن اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔